السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم اجر العاملین، صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب ہم پر راضی ہو جائیں، ان کو منانے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں قرآن و سنت سے باہر بات کروں، میرے نقل گفتگو ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن کی بات کے سائے میں پروان چڑھتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فنعم اجر العاملین، پس عمل والوں کے لیے اجر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بندہ اپنی فطرت میں کچھ نہیں ہے، بس اعمال ہی سے کو سوار دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو صحیح، بدعمالیوں کی دنیا میں ہم مست ہو چکے ہیں۔ ہم پیغام خدا اور پیغام مصطفیٰ کو آج بھلا چکے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے یہ بات یاد کر لی تو آج کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ جنتی ہے، اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز کہ وہ اپنے لب پر سچ کو لے آئے، یعنی سچا ہو جائے۔ جو بندہ سچا ہو جائے اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آواز دیتے ہیں، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کا نشان 119 ہے۔ اللہ کہتا ہے قال اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ جب قیامت کا وقت آئے گا، جب قیامت کا دور چل رہا ہوگا تو اس دن کسی کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ جو نفع پا رہے ہوں گے، جن کو نفع مل رہا ہوگا، وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر سچ بولا تھا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا، جھوٹ کو ٹھوکر ماری تھی، ہمیشہ سچ کے دامن کو تھامے رکھا۔ اس دن وہی لوگ نفع میں ہوں گے جنہوں نے سچ کا دامن تھامے رکھا۔ صاحب آج میں کپڑا بیچتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہوں، آج بازار میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، آج اپنی پیری کی دکان بچانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ صاحب آج ہم بازار میں دیکھیں تو لوگوں کی ایک آواز ہے کہ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر میری لعنت ہو۔ آج کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جھوٹ پر کاروبار نہ چلتے ہیں، کاروبار کا چلنا جھوٹ پر ہو گیا۔ صاحب اللہ کہہ رہے ہیں نفع اس دن جب کسی کو کوئی نفع نہیں ہوگا،
جو بندہ سچائی پر زندگی گزارے گا تیرا رب اس دن اسے نفع عطا فرمائے گا، اس دن نفع عطا فرمائے گا۔ آپ اور میں جانتے ہیں میرے اور آپ کے پیر کامل حضرت غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے جد امجد، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، آپ بھی اسی قافلے میں تھے۔ اب ڈاکو ایک آپ کے پاس آ گیا، اس نے کہا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری آستین میں چھپا ہوا ہے۔ جب آستین کو دیکھا تو وہاں دولت مل گئی۔ کہا بیٹا جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا ماں نے کہا تھا بیٹا ماحول جیسا بھی ہو کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کبھی سہارا نہیں جھوٹ کا لینا۔ صاحب وہ ڈاکو اس معصوم بچے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو لے کے اپنے سردار کے پاس آ گیا۔ جب سردار کے پاس پہنچا کہا سردار یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس بھی کچھ ہے۔ سردار پوچھتا ہے بیٹا بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری آستین میں سلا ہوا ہے۔ جب آستین کو دیکھا تو آپ کے پاس مال تھا، دولت تھی۔ کہا بیٹا تم جھوٹ کیوں نہیں بولتے ہو؟ کہا ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ماحول جیسا بھی آ جائے دنیا کا ہر نقصان برداشت کر لینا ہے لیکن جھوٹ کا ساتھی نہیں بننا، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ صاحب جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو تڑپ اٹھا کہ تم تو اپنی ماں کی مان کر جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم تو اپنے رب کی ٹھکرا کے آج ڈاکو بنے بیٹھے۔ وہیں طائب ہوئے اور مال سارا انہی کو واپس کر دیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ صاحب یہ سچ کی برکت ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ کہا کبھی کبھی اس سے بزدلی ہو سکتی ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، کبھی کبھی بزدلی کا عمل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا آقا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان کنجوس نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی اس سے کنجوسی کا عمل سرزد ہو سکتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے، عمل سرزد ہو سکتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا وہ مومن ہی نہیں جو جھوٹ بولتا، کبھی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صاحب منافق کی 4 نشانیاں اور ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سچ کا دامن نہیں تھامتا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، ہم جھوٹ پر اپنی پیریاں چلا رہے ہیں، آج جھوٹ پر اپنی واہ واہ کے لیے بلے بلے کے لیے اپنے منصب بچا رہے ہیں۔ صاحب آج جھوٹ پر کاروبار چل رہے ہیں، ہمارے کاروباروں میں برکتیں نہیں رہی، آج ہمارے رزق میں وہ چاشنی لطافت اور سکون نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو جھوٹ پر چلا رہے ہیں۔ یہ دل مطمئن تبھی رہتا ہے جب اس کو سچ کے ساتھ جوڑا جائے، یہ جھوٹ کے ساتھ جڑ چکا ہے تو اس لیے ہمارے گھروں میں چین نہیں رہا۔ آج باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جا دروازے پہ جو آ رہا ہے اس نے مجھ سے ادھار لینا ہے، اسے کہہ دے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ آج باپ ہی اپنے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ جو بیٹے کو میں جھوٹ سکھا رہا ہوں یہ بڑا ہو کے مجھے بھی بلنڈر کرے گا، میرے ساتھ بھی دھوکہ کرے گا اور مجھے بھی جھوٹ بولے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے یہ جھوٹ بڑا بولتا ہے۔ صاحب بچوں کو جھوٹ تو ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آج معاشرے میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے بڑا پن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا وہی بندہ چلاک ہے، وہی تیز ہے جو اس معاشرے میں جھوٹ بولنا جانتا ہوں، جو لوگوں سے دھوکہ کرنا جانتا ہوں۔ صاحب اس دن کسی کو نفع نہیں ہوگا جو بندہ سچ پر اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو میں نفع عطا کروں گا، اسی بندے کو میں نفع عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ سچائی پر زندگی گزارے گا اسی کے لیے میں نے جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر دوسری بات حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ امین ہو جائے، بے ایمانیاں چھوڑ دے،
اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بے ایمانیوں کو ترک کر دے، بے ایمانیاں چھوڑ دے، اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ حضور آپ کے ضامن ہو جائیں تو ایک کام کر لو، بے ایمانیاں چھوڑ دو۔ دوستان گرامی قدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ کے دور میں ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لے۔ کہا نہیں امی جان میں نہیں ملاؤں گی۔ کہا کیوں نہیں ملائیں گی؟ عمر نہیں دیکھ رہے۔ کہا امی عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ میں عمر کے حیا کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی، میں عمر کے رب کی حیا کی وجہ سے رکی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ما کننا عن الخلق غافلین، جو کبھی بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوا۔ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے تو صحیح، آج دودھ میں ملاوٹ کر کے بڑا سمجھتے ہیں کہ بڑا کاروبار ہو گیا۔ آج ملاوٹ کے دور چل رہے ہیں، اوپر دکان پہ رقم ہوتا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور نیچے ملاوٹ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے رب کو منہ نہیں دکھانا؟ بلے شاہ نے کہا تھا اس لیے کہ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہاتھ بازا، جب تم اس کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو پھر تجھے خبر ہوگی تیری بے ایمانی ہوگی، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تو جو بے ایمانی کرتا رہا، پھر تیرا سر شرم سے جھکا ہوگا۔ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤ گے کہ ساری زندگی بے ایمانیوں میں گزار دی؟ اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کے لیے جو رزق لاتا تھا وہ بے ایمانیوں کے بل بوتے پہ چلتا تھا۔ صاحب ذہن نشین کر لیجئے، جو بندہ امانت داری پر قائم ہو جائے، امین ہو جائے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں۔ حضور اس کی جنت کے ضامن ہے، تو اس سے بڑی بھی کوئی ضمانت ہے؟ ہم اپنے دل کی دنیا میں دیکھیں تو صحیح، ان سے بڑھ کے بھی دنیا میں کوئی ضامن ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس بندے کی جنت کا ضامن میں ہوں جو بندہ امین بن جائے۔ اور تیسری وصیت حضور فرماتے ہیں جو وعدہ خلافیاں نہ کرے، ہمیشہ وعدہ وفا کرے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آج وعدے توڑے جاتے ہیں، وعدوں کی پاسداری ہم بھول چکے ہیں۔ بلکہ میں نے کئی لوگوں کی زبان سے یہ بھی سنا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ صاحب یہ تڑپ کی بات ہے، مسلمان تو وہ ہے جو ہر حال میں وعدہ کا پابند ہے، وعدے نہیں توڑتے، وعدوں کو وفا کرنے والے۔ آج ہم وعدے توڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ وعدے توڑتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں، اور جو وعدوں کا پاس کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھ ایک ساتھی کفار کے چنگل میں، بدر کے دور ہے، اور اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، تو جب یہ کفار کے نرغے میں آ گئے تو صاحب جب نرغے میں آئے تو انہوں نے ایک شرط پہ انہیں چھڑا۔ دو آدمی حضور کے غلام نرغے میں آ گئے کفار کے، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم سے وعدہ کرو کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، اور یہی درخواست انہوں نے آقا جان کے پاس رکھ دی۔ حضور ہم وعدہ کر بیٹھے کفار سے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ جو ہمارے آقا کا حکم ہے ہم وہی کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جو ہر حال میں وعدہ کو وفا کرنے کا۔ صاحب آج میں اور آپ اپنی گریبان میں جنگ کے دوست، آج وعدوں کو توڑ کر ہم خوش ہوا کرتے ہیں اور آگے سے باتیں بھی سناتے ہیں۔ یہ نشین کر لیجئے، جو وعدہ کر لیا اس کو وفا کرنا لازم ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا میں ضامن ہوں جو وعدوں کو وفا کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنی آنکھ کو نیچا کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، اپنی آنکھ کو پست کر لیتا ہے اور نیویاں آنکھاں کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے تو صحیح، ہم تو آنکھیں اٹھا اٹھا کے چلنے کے انداز کو پسند کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی عزتوں کو برباد کر کے خوش ہونے والے ہیں، ہم تو نظروں کو پھاڑ پھاڑ کے اونچا کرتے ہیں اور لوگ کی عزتوں کو برباد کر کے خوش ہونے والے ہیں۔ صاحب حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔
اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ صاحب آج میں اور آپ اپنی نگاہوں کے انداز کو دیکھے تو صحیح، جو بندہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے، کوئی دنیا دار نہیں اس کا ضامن ہو رہا، کوئی چودھری نمبردار اور مجھ جیسا نکما پیر نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ جن کے لب کھلے تو اللہ کہتا ہے محبوب لب تو آپ کے کھلتے ہیں، بولتا آپ کا رب ہے۔ وہ محبوب کہہ رہے ہیں کہ میں اس بندے کی جنت کا ضامن ہوں جو بندہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے، جو اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ صاحب بس یہ عمل ہم کرتے رہیں، حضور فرماتے ہیں جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر۔ دوستان گرامی قدر، میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں جو نگاہیں اٹھ کر دیکھا کرتی ہیں وہ بھی تڑپ کرتی ہیں، وہ بھی تڑپ بندے کے دل میں پیدا کرتی ہیں، اور جو جھک جائیں وہ بھی تڑپ پیدا کرتی ہیں۔ اب بس تڑپ کا فرق ہے، تڑپ میں فرق ہے۔ اب جو اٹھ کے تڑپ دیں وہ بندے کو دنیا سے جوڑتی ہے، اور جو جھک کے تڑپ دیں وہ دنیا والے سے جوڑ دیتی ہے۔ بس آپ کی مہربانی، بیٹھے رہیں، بڑی مہربانی۔ دوستان گرامی قدر وہ نشین کر لیجئے، حضرت میاں صاحب نے اسی پر ایک بات کہی ہے کہ بھانڈے اتے نظر ٹکائی۔ اب بندہ نظریں اٹھاتا ہے تو لوگوں کو دیکھتا ہے، تو میاں صاحب نقشہ کھینچتے ہیں کہ بھانڈے اتے نظر ٹکائی تے کی تیری دانائی، لا یاری اس کاریگر نہ جیسے صورت بنائی۔ جب بندہ اس میں مست ہو جائے پھر مخلوق کو نہیں دیکھتا، پھر خالق کی طرف دیکھتا ہے، اس کا دھیان اپنے خالق کی طرف رہتا ہے۔ صاحب آج نظروں کو نیچا کر لیں، کل ضامن آپ کے نبی ہوں گے۔ آج نظریں اٹھا لیں اور اپنی زندگی کو برباد کر لیں تو ضمانت مصطفیٰ بھی آپ سے ہٹ جائے گی۔ حضور اس کے ضامن ہیں جو بندہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے۔ صاحب پانچویں وصیت حضور فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لو، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لو، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ صاحب آج معاشرے میں دیکھیں تو صحیح، آج بازاروں میں ظلم ہو رہا ہے، آج غریب کی حق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، آج ظلم کے بازار گرم ہو چکے ہیں، آج بہن کی حق کھا کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، آج ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ صاحب یہ انداز ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لیتا ہے اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، تو اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لیجئے۔ صاحب یہ بھی ظلم ہے کہ ہم کسی کی حق پہ ڈاکہ ڈالیں، یہ بھی ظلم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بے ایمانی کریں، تو اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لو۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اب ریڑی والا ریڑی پہ سیب بیچ رہا ہے یا کوئی بھی پھل بیچ رہا ہے، ریٹ میں آگے پیچھے ہو جائے تو وہ اس کے کاروبار کا انداز ہے، اس کی بھی کنڈیشنز ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اب وہ سیب بیچ رہا ہے، اب ریٹ طے ہو گیا، بارگیننگ ہوئی، ریٹ طے ہو گیا خریدار کا اور دکاندار کا، تو اب ریٹ طے تو اچھے سیبوں کا ہوا تھا، اب اگر جان بوجھ کے اس نے گندا سیب بیچ میں ڈال دیا اور گھٹیا مال اسے دے دیا تو گھر جا کے اسے پتہ چلا کہ یہ سارے سیب ہی غلط نکلے، تو اب سارا دن کی محنت ضائع ہو گئی اور اس نے اس بندے کے ساتھ ظلم کیا۔ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لایا تھا اور کتنی محنت سے لایا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ سیب لے کے جا رہا تھا، تو تمہارے ہاتھ نے اس کے ساتھ ظلم کر لیا، اور اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو صاحب پھر ظلم نہیں ہے، اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو ظلم ہے۔ آج دوستان گرامی قدر، میں اور آپ اس معاشرے میں دیکھیں تو صحیح، آج غریب کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے ظلم کیا جا رہا ہے، آج لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کر کے ظلم کیا جا رہا ہے، آج بہن کی حق تلف کر کے ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لے اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں، میں مصطفیٰ اس کی جنت کا ضامن۔ اور چھٹی وصیت حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، جو بندہ اس کو ننگا نہ ہونے دے اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں۔ عزیزان محتشم، یہ 6 چیزیں حضور نے ہمیں سکھائی۔
پہلی چیز کیا؟ سچائی، دوسری کیا؟ امانت داری، تیسری وعدہ وفائی، اور چوتھی اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا، اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا، اور پانچویں اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنا، اور چھٹی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جو بندہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی تو بندے کے لیے ستھرا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی تو لوگوں کے لیے ستھرا ہے، یہی تو پاکیزہ عمل ہے کہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو دوستان گرامی قدر، جو بندہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک حدیث اور کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے، میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دے۔ تو صاحب آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے تو سے، یہ سادے عمل ہیں، آسان عمل ہیں، لیکن ہم اس سے دور ہٹ چکے ہیں۔ ہم اپنے آقا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے دور ہٹ چکے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نوجوان کو کوئی خاتون کوئی لڑکی دعوت دے گناہ کی، اور گناہ اس کی دسترس میں ہو، قدرت میں ہو، اور وہ گناہ کو اس کی دعوت پر بھی چھوڑ دے کہ اسے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے سایہ میں جگہ عطا کرے گا جو عورت کی دعوت پر بھی گناہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ تو دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیجئے، اپنے لنگوٹ کو قابو کیجئے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے، پتر اپنی شرمگاہ دی حفاظت کی تھی۔ یہ بابا جی کا پیغام نہیں، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اور آپ کی آقا جان کا فرمان ہے کہ لوگوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کبھی انہیں ننگا نہ ہونے دو، کبھی برباد نہ ہونے دو۔ اگر کامیابی اور جنت مقدر بنانا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ میری جنت میرا مقدر بن جائے، اللہ کی جنت میرے مقدر میں لکھ دی جائے، اور میرا ضامن کوئی ہو، اس بات کی کوئی ضمانت دے تو ضمانت حضور کی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ صاحب آج یہ زمانہ نہیں رہا، آج ہم برباد ہو چکے ہیں اپنی نگاہوں کے ہاتھوں، اپنی زبان کے ہاتھوں، اپنی شرمگاہوں کے ہاتھوں۔ بس ذہن نشین کر لی، یہ 6 کام کریں گے نا، 6 کام کریں گے نا، 6 کام کریں۔ آپ نے نگاہوں سے آج کے بعد نیچے رکھنی ہے، منہ سے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بولیں گے نا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، اللہ کی لعنت نہیں لینی، اللہ کی رحمت لینی ہے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھی بن جاؤ، جھوٹ کا سہارا نہ لو، سچوں کے ساتھی بنو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ صاحب آج ہماری کچہریوں میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ آج بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ آج تو جج بک جائے گا، آج تو آپ خرید لیں گے، کل روز محشر وہ جج بکنے والا نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر، جب تیرے ہاتھ بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب تیرے قدم بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب تیرا وجود تیرا ساتھ ہی نہیں رہے گا، تب پھر کیا بنے گا؟ صاحب آج وقت ہے کہ توبہ کر لے، آج وقت ہے کہ اپنے رب کو منا لے، آج وقت ہے کہ ان 6 باتوں پر عمل کر لے، آج وقت ہے کہ تو یہ 6 باتیں پوری کر کے جائے تاکہ تیرے ضامن کوئی اور نہ ہو، مصطفیٰ تیرے ضامن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ عزیزان محتشم، آج کے بعد کریں گے نا، سچائی پر اپنے آپ کو قائم کریں گے نا، امین بن کے زندگی گزاریں گے، بے ایمانیاں نہیں کریں گے، امین بنیں گے نا، امین بن کے زندگی گزاریں گے۔ تیسری بات، اپنے آپ
کو وعدہ وفا کرنے، وعدے کا پابند بنائیں گے، وعدے کا پابند بنائیں گے۔ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کرتے، میں یہاں کھڑا ہوں، کوئی کاروبار کے لین دین تھا، میں یہاں کھڑا ہوں، وہ گھر گیا، وہ بھول گیا، کافر کے ساتھ لین دین تھا، وہ گھر گیا، بھول گیا۔ حضور 3 دن وہاں کھڑے رہے کہ میں نے اس سے وعدہ کہ میں ادھر ہی کھڑا ہوں، سوائے شرعی اور طبعی ضروریات کے حضور وہیں کھڑے رہے، شرعی اور طبعی ضروریات کو پورا کرتے اور پورا کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو جاتے۔ تیسرے دن وہ آیا تو اس نے دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا کہ آپ میرے انتظار میں ابھی کھڑے۔ دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈالا ہے، انتظار بہت بڑی مشقت ہے۔ آج تو ہم لوگوں کو انتظار کرواتے رہتے، لوگ میرا انتظار کرتے رہے، جی محفل بھر لے تو میں آؤں، بڑی ہو تو میں آؤں، لوگوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں صاحب، اشتہارات چھپاؤ تو پھر میں آؤں، میرا معیار نہیں، میرا وقار نہیں صاحب۔ ہم نے تو غلامی کرنی چاہیے، ایک بندہ سننے والا، غلام کا کیا کام ہے کہ وہ کوئی دیکھے، وہ دیکھے کہ غریب کا گھر ہے یا امیر کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتے، غلام تو بس آقا کی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ صاحب ایک وقت تھا کہ مکہ سے مدینہ میرے نبی ہجرت کر کے آئے تو بڑے بڑے انہوں نے گھر سجائے، اور کوئی اپنی کٹیا بھی سجا رہا تھا، اور اپنی کٹیا کو اپنے آنسوں سے چھڑکاؤ کر رہا تھا اور پلکوں سے صفائی کر رہا تھا، اور آس لگائے ہوئے تھا کہ شاید میرے آنگن میں بھی حضور کا آمد ہو جائے، حضور کا آنا میرے گھر میں ہو جائے، تو تڑپ رہا تھا، اپنے دل ہی دل میں رو رہا تھا۔ دوستان کرام کی قدر، اب جانتا تھا کہ میں غریب ہوں، بھلا غریب کے گھر حضور کا مقام، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں، میرا گھر اتنا اچھا نہیں، حضور کے شان کے لائق نہیں، لیکن کیا خبر، یہاں سودے مکانات کے نہیں ہوتے، یہاں سودے دولت کے نہیں، یہاں سودے دل کے ہوتے ہیں، یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دل کتنا اچھا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، شہر نے پھر نقشہ کھینچا ہے کہ ماڑی کلی تھی خوشبختہ یوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے۔ دوستان گرامی قدر، پیر دلبر حسین کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے انہی کا صدقہ ہے۔ اگر آج میری کوئی عزت ہے تو انہی کے دم سے ہے، آج انہی کی وجہ سے ہے، ان کی باتیں کرتا ہوں تو میری بھی ہاتھ بند جاتی ہے، ابھی باتیں چھوڑ دوں تو آپ بھی چھوڑ دیں گے، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ میرے روحانی پیشوا فرمایا کرتے، بیٹا کبھی بھی اپنے نبی سے جدا نہیں ہونا، جو جدا نہیں ہوتا اپنے نبی کی ہر بات کو اپناتا ہے اور اپنے نبی کی محبت میں رہتا ہے، اور اپنے نبی کی محبت کی باتیں لوگوں کو پھیلاتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے، اور محبت کو اپنے اوپر بھی طاری کر لیتا ہے۔ جس کے دل میں میرے نبی کا ڈیرا ہو وہ لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، میری اوقات نہیں، یہ ساری بات انہی کی ہے، یہ سارے رنگ انہی کے ہیں، یہ انہی کے دم بدم ساری چیزیں ہیں، یہ انہی کے دم سے میری بات بن جاتی ہے۔ جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو میری بات بھی بن جاتی ہے۔ آپ میرے نعرے لگاتے ہیں تو میرے دل کو قرار آتا ہے، میرے دل کو، میں جھوٹ بولوں گا نہیں آتا، میں جھوٹ بولوں گا، میں نے اپنے رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لیکن یہ نعرے سن کے بھی ایک ہی بات کی طرف دھیان رہتا ہے، آقا جی یہ نعرے میرے نہیں لگ رہے، اصل میں آپ کے ہی ہے، آپ کی وجہ سے ہیں، اور میری کیا اوقات تھی، مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، یہ آپ کی نسبت کا فیض ہے کہ اب ہر جگہ میرے چرچے، لوگ اپنے دل میں مجھے بٹھا کے خوش ہوتے ہیں کہ میرے دل میں میرے پیر کا ڈیرا ہے، اوقات میری نہیں، یہ بات آپ کی ہے۔ تو میری بات تب بنی جب میں نے آپ کی بات شروع کر دی، میری اوقات تب بنی جب میں نے آپ کی ذات کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، میرے عمال میں چاشنی کب آئی جب میں نے اپنے عملوں کو آپ سے جوڑ لیا۔ حضور میری بات کب بنی جب میں نے آپ کی بات شروع کر دی،
جب میں نے آپ کے تذکرے شروع کر دی لوگوں نے میرے تذکرے شروع کر دیے. حضور میں آپ کے نام پہ مر مٹنا شروع کر دیا, لوگ میرے نام پہ مر مٹنا شروع ہو گئے. اب میری اوقات نہیں, آج چھوڑ دوں لوگ مجھے چھوڑ جائیں. میں اپنی اوقات جانتا ہوں. یہ ساری بات آپ کے دم سے ہے, یہ ساری اوقات آپ کے دم سے ہے, یہ ساری شانیں آپ کے دم سے ہیں. صاحب جتنی زمانے کو قدر ملی ہے, یہ زمانہ وجود میں آیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں آیا. لولاکا لما خلقت الافلاق یا محمد, حضور میں تجھے نہ بناتا, میرے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں افلاق نہ بناتا. لولاکا لما خلقت الدنیا یا محمد, میرے محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو دنیا نہ بناتا. لولاکا اظہاروں کا ربوبیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور اگر آپ کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو رابی نہ ظاہر کرتا. تو میری ربوبیت کا ظہور بھی تجھ سے ہے, میں نے تو اپنے آپ کو رب بھی تیری وجہ سے ظاہر کیا. اور قرآن میں آواز دی سورہ جمعہ میں, اللہ نے سورہ جمعہ میں یسبح للہ 62 سورہ ہے اور آیت کا نشان پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, کائنات کا ذرہ ذرہ, زمین کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیحات میں, یہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیحات کر رہے ہیں. اللہ ہے کون؟ المالک جو بادشاہ ہے, القدوس جو پاک ہے, العزیز جو غالب ہے, الحکیم جو حکمت والا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ پھر کہہ رہا هو الذی بعث فی الامیین, اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا ہے. اب تعارف اللہ کا ہے اور وسیلہ مصطفیٰ ہے. اللہ اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے مصطفیٰ کے واسطے سے, حضور کے واسطے سے. جب وہ اللہ ہو کے واسطہ مصطفیٰ سے اپنا تعارف کروا رہا ہے تو ہمارے تعارف بھی یہی ہے کہ ہم اسی کے ہیں. تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے, 6 باتیں میرے نبی نے فرمایا جس بندے کے پاس ہوں اس کی جنت کا ضامن میں ہوں. یہ 6 اپنائیں گے نا, یہ 6 باتیں اپنائیں گے, یہ 6 باتیں اپنائیں گے. آج کے بعد جھوٹ کو طلاق, آج کے بعد جھوٹ کو طلاق, آج کے بعد جھوٹ کو طلاق. دوسری بات بے ایمانی کو طلاق, بے ایمانی کو طلاق, بے ایمانی کو طلاق. تیسری بات کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے, وعدہ خلافی کو طلاق, وعدہ خلافی کو طلاق, وعدہ خلافی کو طلاق. اور چوتھی بات نظریں نیچی رکھیں گے, نظریں نیچی رکھیں گے, نظریں نیچی رکھیں گے. کبھی اٹھ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, مسلمان کے چہرے کو تکنا بھی ثواب ہے, اور اگر مسکرا کے تکے تو یہ صدقہ ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو بندہ کسی کو مسکرا کے ملے تو یہ صدقہ ہے, تو مسکرا کے ملا کریں. تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا, یہ رکھیں گے نا. کتنی باتیں ہوں گی؟ 4. 5ویں بات کہ اپنی ہاتھ کو ظلم سے روکنا, روکیں گے نا. اور 6ٹھی بات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.